بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، میرا نام ہے ریحان عامر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری آف اسلام۔ دوستو، آب حیات کیا ہے اور کیا اسے پینے والا ہمیشہ زندہ رہے گا؟ حضرت خضر علیہ السلام کون تھے؟ کیا انہوں نے آب حیات پیا ہے؟ کیا وہ ابھی بھی زندہ ہیں؟ دنیا میں کتنے لوگوں نے آب حیات پیا ہے؟ سکندر اعظم نے آب حیات پینے سے کیوں انکار کیا تھا؟ آب حیات محض ایک خیال اور افسانہ ہے یا اس کی کوئی حقیقت بھی ہے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل ہسٹری آف اسلام کو سبسکرائب کر دیں، جہاں آپ کو مزید معلوماتی اور اسلامی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ انسان کی یہ اشد ضرورت رہی ہے کہ وہ موت جیسی حقیقت سے چھٹکارا حاصل کر لے۔ ہمیشہ زندہ و جوان رہنے کی تمنا میں انسان کسی ایسی چیز کی کھوج میں رہا ہے کہ جس سے وہ حیات ابدی حاصل کر لے۔ دوستو، آب حیات اصل میں فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی آب بقا، آب دوام یا آب امر کے ہیں۔ آب حیات کے متعلق یہ حیثیت بیان کی جاتی ہے کہ جو اسے پیے گا، اس میں غسل کرے گا تو اسے حیات ابدی حاصل ہو جائے گی، یعنی وہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ آب حیات کا تصور بہت قدیم ہے۔ ناظرین، اسلام سے پہلے بھی فارسی ادب کی مختلف داستانوں میں آب حیات کا تذکرہ ملتا ہے۔ ناظرین، اس دور کی داستانوں میں 3 اشخاص کا ذکر کیا گیا ہے جو آب حیات تک پہنچے ہیں۔ ان میں حضرت خضر علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام شامل ہیں۔ ناظرین، پرانی داستانوں کے مطابق آب حیات صرف حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام کو نصیب ہوا اور یوں وہ حیات دائمی کے حامل ہو گئے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے بارے میں یہ طے کرنا بہت مشکل ہے کہ آیا آب حیات کا کوئی وجود ہے تھا یا نہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام سے اس کا کیا تعلق ہے۔ اس کے بارے میں مفسرین اور محدثین مختلف آراء رکھتے ہیں۔ کچھ کے مطابق یہ داستان صحیح ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے چشمہ حیات سے پانی پیا اور وہ حیات ہیں، اور کچھ اس سے اختلاف رکھتے ہیں۔ ابن اسحاق کے بیان کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی تدفین اور طوفان نوح علیہ السلام کی خبر دی تھی اور وہ کشتی نوح میں سوار تھے۔ کچھ محدثین کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام زندہ ہیں اور ہر سال حج میں ملتے ہیں، اور یہ کہ حضرت خضر علیہ السلام نے چشمہ آب حیات میں غسل بھی فرمایا اور اس کا پانی بھی پیا تھا۔ دوستو، اس بحث کو منطقی انجاز تک پہنچانے کے لیے قرآن پاک کی سورہ کہف سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، سورہ کہف کی آیات 61 تا 66 میں ارشاد ہوا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ہمارا ایک بندہ ہے جو تجھ سے بھی زیادہ علم رکھتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، پروردگار، میں اس تک کیسے پہنچوں؟ حکم ہوا جہاں 2 دریا ملتے ہیں وہاں ساتھ یہ حکم بھی ملا کہ ساتھ ایک مچھلی نمک آلودہ لے لیں، جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے وہی ہمارا وہ بندہ ملے گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام ان دریاؤں تک پہنچے، وہاں ایک چٹان کے قریب آرام کرنے کی غرض سے لیٹ گئے۔ مچھلی آپ کے ساتھی کی زنبیل میں تھی۔ پانی کے قطرے جیسے ہی اس پر پڑے، بحکم خدا زندہ ہو کر پانی میں غوطہ زن ہو گئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو کر کچھ دور گئے اور اپنے ساتھی سے فرمایا، وہ مچھلی لے آؤ، مجھے بھوک لگی ہے۔ ساتھی نے کہا، وہ مچھلی تو جہاں ہم نے آرام کیا تھا غائب ہو کر پانی میں چلی گئی، اور آپ کو بتانا مجھے شیطان نے بلا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، پس واپس چلو، اسی جگہ کی ہم کو تلاش تھی۔ جب واپس لوٹے تو دیکھا ایک بندہ خدا وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام نے بعد السلام کہا، میں موسیٰ ہوں، بنی اسرائیل کا نبی۔ تفسیر ابن کثیر کی جلد سوم کے مطابق وہ خدا کا نیک بندہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام نے سفر کیا۔ یہ پورا واقعہ قرآن پاک میں درج ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ نہر حیات کے پانی میں خدا نے یہ تاثیر رکھی تھی کہ مردہ مچھلی پانی کی چھینٹے پڑنے سے وہ بے حکم خدا زندہ ہو کر پانی میں غائب ہو گئی، جبکہ حضرت خضر علیہ السلام تو وہاں پر مقیم تھے۔ کیا وہ اس پانی سے مستفید نہ ہوئے ہوں گے؟ یہ اللہ پاک کی نشانیاں ہیں، بے شک جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ ناظرین، آب حیات اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام سے بھی وابستہ ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی اور وزیر رہے ہیں۔
یہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں۔ مختلف داستانوں میں یہ ملتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا، سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پی لے گا تو اس کو موت نہ آئے گی۔ اس لیے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے اس کی تلاش میں مغرب کا سفر کیا۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے علم میں یہ بات آئی کہ چشمہ حیات اندھیرے راستوں میں موجود ہے، جسے آج سائنس بلیک ہول کہتی ہے، اور وہاں 360 چشمے ہیں۔ لہٰذا ذوالقرنین علیہ السلام نے اپنے لشکر سے 360 افراد منتخب کیے اور ہر ایک کو مچھلی دے کر حضرت خضر علیہ السلام کی سربراہی میں روانہ کیا۔ تمام لوگوں کو یہ ہدایات دی گئیں کہ ہر فرد اپنی مچھلی کے ساتھ چشمے میں اتر جائے اور واپس آ کر اپنی اپنی مچھلی ظاہر کرے۔ کافی دشواریوں کے بعد آخرکار یہ افراد ان چشموں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ جب واپس آئے تو ذوالقرنین علیہ السلام نے سب کو اپنی اپنی مچھلی دکھانے کو کہا۔ سب نے اپنی اپنی مچھلی ان کے سامنے پیش کر دی سوائے حضرت خضر علیہ السلام کے۔ ذوالقرنین علیہ السلام نے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا، جب میں چشمے میں اترا تو مچھلی میرے ہاتھ سے نکل کر پانی میں چلی گئی۔ میں نے غوطہ لگا کر اسے پکڑنے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہا۔ ذوالقرنین علیہ السلام نے کہا کہ وہ پانی آپ کے مقدر میں تھا۔ ناظرین، تفسیر ابن کثیر میں یہ روایت ملتی ہے کہ ذوالقرنین علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تھے اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ہمراہ خانہ کعبہ کا طواف بھی کیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے ہیں، جبکہ ایک محتاط اندازے کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 600 سال سے زیادہ کا فاصلہ ہے۔ ان تمام حوالہ جات سے یہ نتیجہ سامنے آتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کو یا تو عمر طولانی دی گئی تھی یا پھر وہ حکم خدا ابھی بھی حیات ہیں۔ امام بدر الدین عینی بخاری نے ان کے متعلق لکھا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی تھے اور وہ زندہ ہیں۔ خدمت بحر یعنی سمندر میں لوگوں کی رہنمائی کرنا حضرت خضر علیہ السلام کے سپرد ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام زندہ ہیں اور ہر سال زمانہ حج میں ملتے ہیں۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ اسکندر اعظم کو شوق ہوا کہ چشمہ حیات تلاش کریں اور اس کا پانی پئیں۔ جب وہ اسے تلاش کرتا کرتا اس تک پہنچ گیا تو اس چشمے کے کنارے ایک پرندہ پایا جس کے بال اور پر جڑ چکے تھے، کھال لٹکی ہوئی تھی، چونچ گھس چکی تھی، لنگڑا لنگڑا کر چل رہا تھا۔ اسکندر نے پوچھا، اے طاہر لاہوتی، آب حیات کے چشمے کا پانی پی کر ٹھیک کیوں نہیں ہو جاتا؟ کیوں اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالا ہوا ہے؟ جواب دیا کہ اس چشمے کا پانی پی کر اس حال کو پہنچا ہوں۔ اب علم ہوا کہ آب حیات ابدی زندگی تو دیتا ہے مگر جوانی نہیں۔ اب بڑھاپے نے میرا یہ حال کر دیا ہے کہ چلنے پھرنے سے لاچار ہوں، مگر موت آتی نہیں کہ کچھ راحت پاؤں۔ اسکندر نے پانی پینے سے انکار کر دیا اور واپس پلٹ آیا اور 32 سال کی بڑی جوانی میں فوت ہو گیا۔ ناظرین، انسان نے تقریباً ساری دنیا کھنگال ڈالی ہے مگر چشمہ آب حیات نہیں مل سکا۔ زندگی موت تو اللہ کی طرف سے ہے، مگر بحیثیت مسلمان ہمارا عقیدہ ہے، اور قرآن کریم یہ کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہماری تو یہی کوشش ہونی چاہیے کہ دنیا میں اچھے کام سر انجام دیے جائیں تاکہ آخرت کے دن پچھتانا نہ پڑے۔ ناظرین، آج کے لیے یہی کافی ہے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و مددگار ہو۔ جزاک اللہ۔